آج کا پروگرام اسپیشل SSU یونٹ ہیڈ کوارٹر سے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اسی طرح کی لمیٹیشن میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں امپروو کی ہیں. یہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے بنائی ہے. آج گفتگو کریں گے پولیس ریفارمز پر کہ سندھ میں کیا پولیس ریفارمز آئے ہیں تو کس طریقے سے آئے ہیں اور کس حد تک آئے ہیں, کس طریقے سے پولیسنگ سندھ کے اندر کام کر رہی ہے اور پولیس کے معاملات میں مزید بہتری کی کیا گنجائش ہے, کیا ضرورت ہے. سندھ کے اندر ایک SSU اسپیشل سیکیورٹی یونٹ بھی کام کرتا ہے. SSU کے پولیس کمانڈوز ہوتے ہیں جو خصوصی سیکیورٹی اسپیشل سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. SSU ایسے فورس نہیں بنی ہے, SSU میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. یہ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہید ہیں جنہوں نے SSU کو بنانے میں بڑی قربانیاں دی, اور ان شہداء کو پبلک نیوز کی ٹیم, پروگرام پبلک کی آواز کی ٹیم کے ساتھ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس قوم پر بڑا احسان کیا اور ان شہداؤں نے اپنے جو خون سے اس قوم کی حفاظت کی اور پورے پاکستان سمیت سندھ اسپیشلی سندھ کے کیپٹل کراچی میں جو امن قائم ہوا ہے ان شہداؤں کی بڑی قربانیاں ہیں جن کے بدولت ہم یہاں پر آج سکون سے موجود ہیں. تو ان شہداؤں کو SSU کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو مختلف مراحل دکھائیں گے, کلاسنگ سے لے کر اور کس طریقے سے شوٹنگ کی جاتی ہے, اور ہم خود بھی شوٹنگ کرنے کا ایکسپیرینس کریں گے, اور دیگر جو موک ایکسرسائزز ہیں کس طریقے سے جو ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے, کیمراز کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے سیکیور رکھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو آج کا پروگرام اسپیشل SSU یونٹ ہیڈ کوارٹر سے آپ کو کرتے ہیں ویلکم. SSU کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں. یہاں پر ٹریننگ کے مراحل آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک جوان کو کس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. آئیے آپ کو ان کے مختلف جو برانچز ہیں وہ دکھاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کلودنگ برانچ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کلودنگ اسٹور بنا ہوا ہے جہاں پر جو SSU کے جوان ہیں ان کو مختلف جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہے, یونیفارم سے لے کر شوز اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس استعمال کے لیے جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ محمد حنیف صاحب موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. حنیف صاحب بہت شکریہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے پبلک نیوز کے لیے ٹائم نکالا, پبلک کی آواز کی ٹیم کو آپ نے ویلکم کیا. کیا کیا فیسلٹیز دستیاب ہوتی ہیں SSU کے جوانوں کے لیے؟ جی ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو ہے ہر چیز ISO سے سرٹیفائڈ ہے اور تمام چیزیں جو ہیں یہاں پر اویلیبل ہیں. ایک جوان کی جو کمپلیٹ ٹریننگ کے لیے ہمیں دکھا دیں. جی جی پلیز. جی جی, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہمارے پاس یہ یونیفارم ہے, کمانڈو یونیفارم, بلیک کلر کا ہمارا کمانڈو یونیفارم ہے جو کہ ہماری یہ پہچان ہے. SSU کی بلیک یونیفارم ہم پہناتے ہیں. جی میں نے پہنا بھی ہے ماشاءاللہ. یہ تو یہ ہم سپاہی سے لے کر ہمارے بالا افسران تک یہی یونیفارم پہنتے ہیں جو کہ SSU میں تعینات ہے. یہ ایم ٹی کے شوز ہیں ہمارے, یہ ڈرائیورس وغیرہ پہنتے ہیں. یہ ٹائی وغیرہ کا کیا معاملہ ہے؟ ٹائی بھی اور ٹائی ہے, اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہم شرٹ دیتے ہیں. 2 پیس سوٹ ہوتا ہے ہمارا جو کہ پلین کلوتھ میں VVIP ڈیوٹیز کے لیے جو جاتے ہیں جوان ہمارے, جہاں پر شو آف نہ ہو سکے کہ بھائی یہ پولیس والا ہے. اسی طریقے سے یہ ہماری ہم ڈمیز ہے, دیکھیے لیڈی کمانڈوز ہماری اس طریقے سے ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اس طریقے سے ہمارے جوان ہوتے ہیں. یہ جو سن لائٹ, جی سن لائٹ سے بچنے کے لیے یہ ہم اپنے جوانوں کو دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا دھوپ اور اس سے گرمی سے بچا جا سکے. یہ پانی کا بھی آپ, یہ کتنے دن تک پانی, کتنا دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے اس میں پانی؟ اس میں پانی ماشاءاللہ اس کے اوپر یہ لیاف بھی اس کا چڑھا ہوا ہے, اور یہ اس میں ٹھنڈا پانی رکھے تو 24 گھنٹے گزار سکتا ہے. یہ تو کوئی اور برانچ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر SSU کے جوان کی ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن پہلے مرحلے میں SSU کا جوان یہاں آتا ہے اور یونیفارم حاصل کرتا ہے. حنیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈریسنگ لینے کے بعد, کلاتھنگ لینے کے بعد باری آتی ہے ایک جوان کے اسلحے کی. تو یہاں پر SSU میں کوٹ کہا جاتا ہے جہاں پر پورا اسلحہ موجود ہوتا ہے, ویپنز موجود ہوتے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سے ویپنز SSU کے پاس موجود ہیں جو جوان کو دیے جاتے ہیں. یہ کوٹ ہے, مین انٹرنس ہے اس کا کوٹ کا, اور یہاں کوٹ سے آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ اسلحہ پورا انتہائی مہنگا اور
ऑटोमेटिक वेपन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमें ज्वाइन करेंगे सऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम सऊद साहब। बहुत शुक्रिया सऊद साहब। सऊद साहब, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके यहाँ ये वेपन्स के हवाले से हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे जो वेपन इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ वेपन इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेशंस और अपनी ड्यूटीज़ के हिसाब से। जो है हम अपने जवानों को जो अप्रोप्रिएट वेपन होता है वो हम उनको देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत लंबी वैरायटी मौजूद है यहाँ पे मुख्तलिफ वेपन्स की। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये छोटा वेपन हमारा जो है ये हर जवान का सेकेंडरी वेपन होता है। सेकेंडरी वेपन जो कैरी करके जो कैरी करके वो अपने ड्यूटी पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं दौरान ड्यूटी। ये ग्लॉक वेपन है हमारे पास, ग्लॉक के मुख्तलिफ वर्जन हमारे पास हैं। इसके अलावा ब्रेटा हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे SMG मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे M4 मौजूद है, हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन मौजूद है। ये जी ये SMG नहीं, ये SMG नहीं है, SMG ये है। इसको हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है खुद ही जी। इसके साथ हमने कस्टमाइजेशन ये की है कि जी इसके अंदर हमने एडजस्टेबल प्लास्टिक का बट लगाया है, वो हमने खुद मंगवा के उसके अंदर यहाँ पे हमारे आर्मरर मौजूद है, उन्होंने इसको लगाया है। इसकी जो हैंड ग्रिप है वो भी हमने प्लास्टिक की डाल दी है। टैक्टिकल रेल हमने इसके अंदर लगा दी है। वो रेल लगाने का फायदा ये हुआ है कि हमने इसके अंदर बाईपाउट को माउंट कर दिया, कहीं पे आपको ग्रिप वगैरह अच्छी हो जाती है। उसके साथ आप होलोग्राफिक साइट इसके ऊपर लगी हुई है, वो भी आप हमने इसके ऊपर इस रेल की मदद से जो है माउंट कर दी है। उसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे M4 मौजूद है। M4 पाकिस्तान में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है और पुलिस में जो है वो सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पास है। ये M4 है, 5.56 का इसका कैलिबर है। ये क्लोज क्वार्टर बैटल्स के लिए बहुत काम आती है हमारे, जब हम VIP मोटरकेड में या कभी क्लोज क्वार्टर बैटल ऑपरेशन में जाते हैं काउंटर टेररिज्म के। छोटा वेपन है, हैंडी वेपन है, लाइट वेट है एज कम्पेयर टू SMG, साइज में भी छोटा है और इफेक्टिव वेपन है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हमारे प्राइमरी वेपन होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा सेकेंडरी वेपन जो है कम है, मतलब जी इसका वेट कम है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे रखी हुई डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल कहलाती है, DMR कहते हैं इसको। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री PF ने इसको बनाया है जी, वाकैंड में। ये लॉन्ग रेंज की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है जब कोई VVIP आता है या कोई जब हम कच्चे शार्प शूटर्स को जैसे हम बिल्डिंग एग्जैक्टली बिल्कुल ये शार्प शूटर्स ही इसको इस्तेमाल करते हैं। एक नई चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो पुलिस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये इसको कहते हैं POFI कॉर्नर शॉटगन। ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई है। ये सबसे पहले मतलब पुलिस ने हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है इस वक्त। ये इसका फायदा ये है कि आप खुद को दुश्मन के सामने आए बगैर उसका निशाना ले सकते हैं। कितनी रेंज होती है इसकी? ये इसके आगे पिस्टल लगा हुआ है, वही ग्लॉक पिस्टल इसके अंदर लगा हुआ है, तो 75 मीटर्स तक ये मार कर सकता है। और ये इसकी खासियत ये है कि 45 डिग्रीज राइट और लेफ्ट इस तरीके से रोटेट हो सकती है और कैमरे की मदद से जो है आप दुश्मन को टारगेट बना सकते हैं। कैमरे की मदद से ये आप देखें जी, और हमने तो उठाई भी नहीं है, तो हमारे इसको आप अगर आने का शायद सलीका नहीं है। कोई मसला नहीं। इसको पीछे करेंगे तो ये आप राइट और लेफ्ट 45 डिग्रीज के ऊपर इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं और कैमरे की मदद से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे आप देखें तो ये एंटी रॉयड का सामान आपको नजर आएगा। गैस गन है मुख्तलिफ हमारे पास, टीयर गैस शेल्स हैं, मास्क हैं, बैटन्स हैं जो एंटी रॉयड पे जो हम इस्तेमाल करते हैं। एंटी रॉयड जी, जब कोई मॉब मजमुआ खिलाफ कानून जिसको अल्फाज आसान अल्फाज में कहते हैं, सेक्शन 144 PPC का होता है, एक जो अनलॉफुल असेंबली बनती है कानून में, तो उस अनलॉफुल असेंबली को डिसबस करने के लिए पुलिस का काम। और डंडा तो वैसे भी पुलिस का ही हथियार है, पूरा मशहूर हथियार है। और ये कमाल की चीजें जो दस्तयाब हैं तमाम तर यहाँ पर SSU के पास। ये एक पूरी आपने एक ही हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल हमारा खड़ा हुआ है कि जब हमारा कोई भी जवान कोई भी अफसर जब वो एंटी रॉयड के लिए जाता है तो वो इस तरीके से गियर अप होके जाता है। उसके पास प्रोटेक्टिव सारी चीजें होती हैं, उसके पास एल्बो गार्ड होता है, उसके पास शिन गार्ड होता है, उसके पास हेलमेट होता है, चेस्ट प्रोटेक्शन होती है, नी प्रोटेक्शन, वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट होके जाता है। और ये किसी हद तक जो है ताकि ये स्टैबिंग प्रूफ है कि अगर कोई पत्थर से या कोई हार्ड चीज, कोई बोतल कांच की शीशा का तोड़ के अगर किसी को मारने की कोशिश करे तो ये उसको बड़ी हद तक उससे रेजिस्टेंस। ये बुलेट प्रूफ नहीं है, ये स्टैबिंग प्रूफ है। बुलेट प्रूफ अलग शील्ड है हमारे पास। ये बुलेट प्रूफ है, ये बैलिस्टिक शील्ड कहलाती है। ये बेसिकली हमारी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीम जब कहीं पे जाती है काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन में तो उस वक्त ये इस्तेमाल करती है। यहाँ पे हमारे ये आप दिखा दीजिएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे पास ये इस तरीके से मौजूद है यहाँ पे, जो हमारे जवान और हमारे हर बंदा जो है वो इसको इस्तेमाल करता है ड्यूटी के ऊपर। ये SSU SWAT की है, ये तकरीबन 8 किलो की है, 8.5 किलो की है।
یہ لائٹ ویٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بلٹ پروف جیکٹ کے, یہ اس سے کم ویٹ میں ہے تاکہ یہ لانگ آورز اگر اس کو کسی جوان کو پہننے کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں تھکے نہیں. اس کے علاوہ جی یہاں پہ ہمارے پاس تھرمل ویژن, نائٹ ویژن موجود ہے. تھرمل ویژن نائٹ ویژن ہیلمٹ یہ ہے ہمارا, یہ تھرمل ویژن ہے, یہ رات کو دیکھنے کے لیے جہاں پہ آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے تو اس آلے کی مدد سے, اس ڈیوائس کی مدد سے آپ رات کو ڈارک ایریاز میں دیکھ سکتے ہیں. تھرمل امیجنگ ڈسٹی ایریا ہے, فوگی ایریا ہے, کسی دشمن نے اگر اپنے آپ کو بشز میں, کہیں جھاڑیوں میں, کہیں پہ چھپایا ہوا ہے تو وہ اس تھرمل امیجنگ کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹیزر, جی یہ ٹیزرز ہیں مختلف کسی بھی دشمن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. یہ بیسکلی نان لیتھل ویپن کہلاتے ہیں کہ جو جان سے نہیں مارتے لیکن کچھ عرصے کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں بالکل اس کو, تاکہ وہ اس کو پولیس قابو کر سکے اور اس کا کوئی زیادہ نقصان بھی نہ ہو. بہترین ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے ایس ایس یو کا, جو بیک بون ہے سیکیورٹی کو یقینی بنانا, یہ ان ایس ایس یو کے جوانوں کا کام ہوتا ہے. اور یہ آپ کو پورا کوٹ آپ کو گھمایا, آپ کو دکھایا کہ صورتحال کیسی ہے یہاں پر, اور اب کوشش کریں گے کہ ایس ایس یو کے مختلف اور حصے بھی آپ کو دکھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ایس ایس یو کے جوان کو کیا کیا فیسلٹیز ہیں, کیا فیسلٹیز دی جاتی ہیں اور کس طریقے کے سے آپ کو حفاظت یقینی بناتا ہے. وی وی آئی پی سیکیورٹی ہو یا ملک, صوبے یا شہر کی کوئی بگڑتی ہوئی امن امان کی صورتحال ہو, اس تمام تر صورتحال میں ایس ایس یو کا جوان ہمیشہ تیار رہتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے. ایس ایس یو کے جوانوں کے ساتھ موجود ہیں اور آج کا دن ایس ایس یو کو ہم نے سلوٹ پیش کرنے کے لیے کیا ہے. قوم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو پولیسنگ سسٹم ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, فاؤنڈر آف پاکستان, ان کی تصویر یہاں پر لگی ہوئی ہے, اور مختلف جو ایس ایس یو کے جوان ہیں اور دی فاؤنڈر اور دا لیڈر آف دی ایس ایس یو مقصود میمن صاحب, ان کی بھی تصاویر ہیں یہاں پر. مختلف شوٹنگ رینج کے حوالے سے ہے, اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایس یو کے جوان جو ہے وہ شوٹنگ کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنا شوٹنگ کا مرحلہ دکھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان صاحب. ارسلان صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. کیا صورتحال ہے, کس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں آپ ان کو؟ یہاں عموماً ہمارے جو اسمال آرمز ہیں ان کی فائرنگ ہوتی ہے. ہمارے فیمیل کمانڈرز اور میل کمانڈرز یہاں آ کے پریکٹس کرتے ہیں اسمال آرمز کی, اور ہمارے وقتاً فوقتاً جو میچز ہوتے ہیں ان کی پریکٹسز یہاں چلتی ہے. جو مختلف فورسز کے ساتھ پروفیشنل شوٹنگ کے میچز ہوتے ہیں ان کی ہم پریکٹس یہاں کرتے ہیں. تو ہو جائے یا آپ کو فائر کر کے دکھائیں, لیکن ہمیں کچھ سیفٹی کے لیے بھی چیزیں دیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ پہن سکیں. ہمارے کیمرہ مین بھی پہنیں گے. یہ کیوں پہنا جاتا ہے؟ یہ انٹرنیشنل سیفٹی کے لحاظ سے جو ہے نا, فائر آرم چلتا ہے, بہت زیادہ آواز ہوتی ہے اور کوئی پارٹیکل واپس آ سکتا ہے, تو آئن ایئر پروٹیکشن یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے ڈیجیٹل انداز میں, یہ موو فارورڈ اور موو اپ ورڈ, یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو یہ بھی سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ آپ جب شوٹ کریں اس کے بعد آپ اپنی رزلٹ بھی خود بخود چیک کر سکیں. یہ صورتحال ہے. آئیے یہ دکھا دیں ہمیں کہ کتنی رینج آئی ہے آپ کی. ماشاءاللہ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ابھی اسکورنگ ٹارگیٹ لگا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے سرکلز میں ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں. تو سب سے اچھا نمبر 10 تصور کیا جاتا ہے اور پھر یہ بلزائے. تو میرے 2 شاٹس جو ہیں وہ بلزائے کو ہٹ کر رہے ہیں اور ایک 10 کے اندر ہے. تو یہ 10 اسکور تقریباً 3 شاٹس 30 اسکور کھلائے گا. اوہ گریٹ. ایک اور جوان بھی موجود ہیں, آپ شاید انٹرنیشنلی بھی ریکگنائزڈ ہیں شوٹنگ کے حوالے سے. ہاں, پریکٹیکل شوٹنگ میں کچھ میچز کھیلے ہیں انٹرنیشنلی, اور ابھی بھی کنٹینیو ہے. کچھ میچز آگے ہیں اور کچھ میچز کو کووڈ کھا گیا, تو ویل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کووڈ نے تو کافی چیزوں کو کھایا ہے. پچھلا ایئر تو پورا گیا, پچھلا ایئر تو ہمارا پورا کووڈ میں گیا 2020 میں. چلیں, یہ جوان ہیں اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان سے پوچھیں گے کس طریقے سے یہ شوٹنگ ہوتی ہے. کسی بھی فائر آرم کو ہینڈل کرنے سے پہلے کچھ سیفٹی رولز ہیں. اس کے 4 انٹرنیشنل سیفٹی رولز ہیں. آپ کبھی بھی کسی فائر آرم کو ہینڈل کریں گے تو اس کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں گے. 4 رولز ہیں, ان کو شارٹ کرنے کے لیے جلدی یاد ہو جائیں, اس وجہ سے ان کو شارٹ کیا گیا. LMFT, ٹھیک ہے. LMFT اس کی سیفٹی کہلاتی ہے. L for لوڈ, ہتھیار کو کسی بھی کنڈیشن میں اس کو ہمیشہ ہم لوڈ تصور کریں گے. کسی بھی کنڈیشن میں اس کو لوڈ تصور کریں گے تو ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کو کلیئر کریں گے اس کو لوڈ کو. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ ہے
एम फॉर ए मजल इसका वो हिस्सा जहाँ से बुलेट प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ थ्रो होती है, इसको हमेशा सेफ डायरेक्शन रखेंगे, ना मैं अपनी तरफ करूंगा ना किसी जानदार चीज की तरफ या जिस चीज को नुकसान पहुंच सकता उस चीज की तरफ इसकी मजल नहीं। LM। थर्ड थिंग है एफ फॉर ए फिंगर ऑलवेज आउट ऑफ द ट्रिगर रहेगी जब तक हम फायर के लिए रेडी नहीं हुए, जब तक हम फायर के लिए रेडी नहीं है फिंगर आउट ऑफ द ट्रिगर, जब हम फायर के लिए रेडी है टारगेट पे हमारा फायर आर्म है तो फिर सिर्फ फिंगर ट्रिगर पे जाएगी। लास्ट थिंग है टी फॉर ए टारगेट के बारे में हमें पहचान होनी चाहिए हमारा टारगेट क्या है और टारगेट के पीछे क्या चीज है। बुलेट बहुत पावरफुल है, ये 1 से 2 लोगों को आराम से क्रॉस कर जाता है पेनेट्रेट करके, तो पीछे जिस चीज को लगेगा उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमेशा ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने टारगेट के पीछे का भी नॉलेज हो कि टारगेट के पीछे क्या चीज मौजूद है। अभी हमारे पास 3 राउंड है, अब 3 राउंड फायर करेंगे। वेपन रेडी हो चुका है, अब फायर के लिए रेडी है वेपन, तो केयरफुली आपने ग्रिप ये 3 फिंगर नीचे, ओके ठीक है। सामने की तरफ हाथों में स्ट्रेच कर लें, एक आंख बंद करके बैक साइड यू से फ्रंट साइड टिप देखें, ब्लैक के सेंटर में मिलाएं इन तीनों को और ट्रिगर आराम आराम से प्रेस करें। स्टैंड बाय या आराम आराम से ट्रिगर प्रेस करें। अगेन सेम वर्ड, साइड द लाइन, ट्रिगर स्मूथ प्रेस करना है, एकदम से वजन नहीं बढ़ाना इसके ऊपर। अगेन ट्रिगर आराम आराम से प्रेस करें, क्या वजन बढ़ाते रहें, खुद ही फायर कर देगा। ठीक है, ओके। जैसे ही फायर आपका कंप्लीट होगा मैगजीन निकलेगी, होगा। टारगेट देखते हैं कि हमने जो वो पहली बार टारगेट मारा वो कहाँ बना। अच्छा है आपका फायर जो क्या पोजीशन है अभी? एक 10 में, एक 8 और एक 7। कितने मार्क्स दे रहे हैं हमें आप? ये मार्क्स आपके हो गए जी, ये आपके मार्क्स हो गए 25 मार्क्स है आउट ऑफ 30। तो फिर तो आप क्लेटिंग भी देनी चाहिए। आपने जो चीजें आपको बताई थी आपने उनको फॉलो किया तो बेहतरीन। नहीं यार माशाल्लाह वेरी। अगर इसमें थोड़ा सा होता कि आप और चीजें जो है ना इनको और फोकस देते, जैसे ट्रिगरिंग में आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये नीचे आए, अगर ट्रिगर के ऊपर और मैं थोड़ा सा काम करता तो आपके ये इंशाल्लाह 10 होते थे। चलें ग्रेट है। तो ये आपको हमने शूटिंग रेंज दिखाई और किस तरीके से जवानों को ट्रेन किया जाता है, क्या सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं वो बड़े हमें इम्प्रेस किए। एसएसयू के जवान आपको दिखाया क्लोथिंग से लेकर किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, असले का इस्तेमाल और दीगर ट्रेनिंग्स आपको दिखाई। अब ये मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें पता चला है कि एक मुगवी जो इनको बाजियाब कराना है और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर ये एसएसयू के जवान जो कमांडो है मूव कर रहे हैं। या आपको पूरा मॉक एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग वेल ट्रेंड लोग जो हैं वो किस तरीके से मुगवी को बाजियाब कराते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इस वक्त फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद ये जो वो मुगवी इस वक्त हलाक हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जवान एसएसयू के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं और इन एसएसयू के जवानों ने अब इस वक्त ऑपरेशन किया है और अब मुगवी को जो है वो बाजियाब करा लिया गया है। ये एसएसयू के जवानों की जानिब से इंतहाई डिसिप्लिन के साथ ये मुजाहरा किया गया और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये डेड बॉडीज को रिकवर किया जा रहा है और जो असला है वो बरामद किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो मुगवी है उसको बाजियाब कराने के बाद जो है वो यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कामयाबी से ऑपरेशन किया है एसएसयू के जवानों ने और एसएसयू के जवान जो हैं इस वक्त ऊपर रवाना हो चुके हैं। ये आईएसओ सर्टिफाइड फोर्स की जानिब से ये जो मॉक एक्सरसाइज आपके सामने दिखाई है सिर्फ पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पर, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये एक्सरसाइज मुकम्मल की गई है। और ये पूरा ये जो मरहला है एसएसयू की जवानों की जानिब से, पीछे भी देख सकते हैं कि ये असला रिकवर करने के बाद ये एसएसयू की जवानों की जानिब से ये मॉक एक्सरसाइज मुकम्मल की गई है। आप फरमाइएगा ये मॉक एक्सरसाइज जो करने का पूरा हमने देखा इतना ट्रेंड वेल मैनर्स में किया गया, कितना टाइम लगा आपको ये ट्रेनिंग में?
سر تقریباً الحمدللہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ سے تعلق ہے اور ان تمام کے لیے ایک کمانڈو کورسز کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے ٹائم پیریڈز ہیں. اسلام آباد سے ہمارے لڑکے ویل ٹرین ہوتے ہیں. ٹرینر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. یہ پورا انتہائی بہترین انداز میں آپ نے ٹرین کیا ہے ان لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی جوان ہیں وہ پروفیشنل طریقے سے تمام کارروائی کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے جوان جو ہے یہ تقریباً زیادہ تر جو ہے ایس ایس جی کے یونٹس جو ہیں وہاں سے ٹریننگ کرتے ہیں, جس طرح نیوی سیلز جو ہے ایس ایس جی وہاں سے ٹریننگ کرتے ہیں اور کھاریاں سے ہوتے ہیں, پھر اسمبلی سے کرتے ہیں اور مزید بھی ہمارے کورسز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کورسز بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پروفیشنل بنائیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویپن کو ہم اپنے کھلونوں کی طرح رکھیں, جس طرح بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں ہم اپنے ویپنس کے ساتھ اسی طریقے سے کھیلتے ہیں. نہیں تو کھیل تو بالکل بہترین انداز میں. اور ایک تاثر ہے کہ ٹرین نہیں ہوتے سندھ پولیس, تھانوں پہ جاتے ہیں تو صورتحال کچھ ابتر ہوتی ہے, وہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں پولیس موبائل کو اور کھڑی ہو جاتی ہے. یہ تو ٹرین پورا چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سر اصل میں اس میں جو میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کو نظر آئی ہیں اس میں ہمارے ڈی آئی جی صاحب مقصود میمن صاحب جو ہے ان کی تمام کاوش ہیں. انہوں نے تقریباً 10 سے 11 سال مجھے ہو گئے ہیں. جب یہ سٹارٹنگ ہوئی تھی ایس ایس یو تو یہ بالکل وہی روایتی پولیس والا سسٹم تھا, لیکن ان کی دن رات محنت کے ساتھ اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں اپنے بچوں کی طرح رکھا اور ہمیں ٹرین کرایا. وقتی طور پہ ہمیں لگتا تھا کہ بہت سختی ہو رہی ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ٹرین کرایا آج ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ایک پہچان ہوتی ہے. ورنہ پولیس ڈپارٹ بھی جو ہے ایس ایس یو کو نہیں پہچانتا تھا. آج یہ ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائے تو ایس ایس یو کا آپ نام لیا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری پہچان ہے. نام لیا جوانوں, آپ کا کیا نعرہ ہوتا ہے, مقبول نعرہ وہ ہم لگا کے دکھائیں. پاکستان زندہ باد, سندھ پولیس زندہ باد, ایس ایس یو زندہ باد, زندہ باد زندہ باد. آگے بھی آپ کے ایس ایس ایڈ کوارٹر میں دیگر چیزیں بھی دکھاتے ہیں. بھائی ہمارے ساتھ ابھی لیتے ہیں مختصر بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی اس وقت ہم موجود ہیں ایس ایس یو کی اسکیٹنگ فورس سے اور یہ لوگ جو ہیں اسٹریٹ کرائم پر خاص طور پر کام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے ڈبل سواری پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی. وہ صرف ریزن یہ تھا کہ ڈبل سواری پر اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے اور جس کے بعد پتلی گلی پکڑ کر وہ جو کرمنلز ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو اب پتلی گلی بھی نہیں پکڑ سکیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ اسکیٹنگ فورس موجود ہے, ایس ایس یو کے جوان ان کو کور کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹرینر موجود ہے مدثر علی. مدثر فرمائیے گا کیسے یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکی؟ جی یہ ابھی جو ہے نا اسکیٹنگ یہاں پہ اسٹارٹ ہے, کافی اچھی ماشاءاللہ پریکٹس بھی ہو گئی ہے. بالا افسان کے کہنے پہ یہاں اسکیٹنگ اسٹارٹ کرائی گئی ہے اور انشاءاللہ کچھ ٹائم میں آپ کو جو ہے نا ڈیموز وغیرہ دیں گے ہم روڈ اسکیٹنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی. یہ ڈیموز بھی ہم دیکھیں گے. یہ گرلس بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں. گرلس یہ کہا جاتا ہے کہ صنف نازک ہیں, وہ شاید اس قسم کے کام نہیں کر سکتے. آپ لوگ ٹرینڈ ہیں, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہمیں ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم بھی لڑکوں کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں. یہ ٹریننگ کے مرحلے میں کیا ٹرین کیا جاتا ہے, آپ کیا بتایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ویپن کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا, اترنا, کھڈوں میں سے گزرنا, ہر طرح کی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے جسے ہم باہر روڈ پہ جا سکیں. آپ کیا کہیں گی جو گرلس سوچتی ہیں کہ شاید ہارڈ کام کرنا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, اگر یہی سوچا جائے تو وقت میں سمجھوں گی یہ چینج ہی نہیں ہوا. جیسے وقت چینج ہوتا ہے انسان کی مینٹلٹی بدلتی ہے. وقت چینج ہوتا ہے, مینٹلٹی بدلتی ہے. یہ جوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ آپ تو ماشاءاللہ بلڈر بھی ہیں. روز ہم تقریباً 8 آورس جو ہے وہ اسکیٹنگ کرتے ہیں جس میں ہماری پریکٹس بھی ہیں, جمپ پریکٹس ہیں, اسٹیئرز وغیرہ ہیں, کافی ساری پریکٹس ہیں جو کرتے ہیں روز. پروفیشنلز ہیں تو ہو جائے ڈیمو.
SSU हेड क्वार्टर्स में मौजूद हैं और स्कीटिंग फोर्स का जो पूरा एक ट्रेनिंग है वो आपको दिखाई कि किस तरीके से ये ट्रेंड SSU के जवान स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कितने तरीके से किस अंदाज से ट्रेन है, और सिंध पुलिस की ट्रेनिंग के हवाले से आपको ये खुसूसी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको दिखा रहे हैं कि SSU के जवान किस तरीके से ट्रेंड होते हैं। SSU के ये जो जवान है वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये एक जो टेलीकम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। HD वीडियो कैमरास के जरिए सर्विलेंस की जाती है। आइए आपको विजिट करवाते हैं कि किस तरीके से सर्विलेंस मुकम्मल की जाती है। ये इंतहाई साफ सुथरी बस, और ये आपने देखा कि ये PDM के जो जलसे हो रहे थे सिंध में और दीगर जो जलसे जुलूस हो रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इंटरनेशनल डेलीगेशंस, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स आते हैं। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए SSU के जवान जो है यहाँ पर ये इसको मूव करते हैं बस को, और इस बस के जरिए जो है वो सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाती है। सर जी पहले तो बहुत शुक्रिया। कैसे सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है? जी, बिकॉज ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स ऑफ जनाब मकसूद मेमन साहब, जैसा कि हमें मालूम है कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है वो हमारा स्पेशल यूनिट है, वन ऑफ द लीडिंग स्पेशल यूनिट ऑफ पाकिस्तान है। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ हमारे इक्विपमेंट्स बाला अफसरान की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हीं में से वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट है हमारे पास ये मोबाइल कमांड पोस्ट, जिसमें हमारे स्पेशल वेल ट्रेन कमांडोज मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे जो इसको डिप्लॉय किया जाता है वो यहाँ से बैठकर इसको एरियल सर्वेलेंस भी कर सकते हैं हम, और मुख्तलिफ जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड हैं उसको यूटिलाइज करते हुए मुख्तलिफ जलसे जुलूस और हमारे जो अभी रिसेंटली जो टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई हैं उसमें भी इस चीज़ को डिप्लॉय किया गया था, और वहाँ पर भी सर्वेलेंस यहाँ से मॉनिटर किस तरीके से, मुझे कितने रेडियस तक आप काम कर लेते हैं क्या? ये इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो तो ज्यादा है, लेकिन 500 मीटर तक बिल्कुल इजीली हम इसको रेडियस को कवर कर सकते हैं। और वहाँ पर जो भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, जिस तरह के वहाँ जो नंबर प्लेट्स हैं, यहाँ तक कि नंबर प्लेट्स को भी जूम इन आउट करके हम उसको नोट कर रहे होते हैं हम लोग। अंदर क्या सिस्टम है, अंदर हमें दिखा दें। यहाँ पर हमारे बाला अफसरान मौजूद होते हैं जो यहाँ पर बैठकर हमारे मुख्तलिफ कमांडोज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। यहाँ से बैठकर एज अ ग्राउंड स्टेशन भी ये काम कर रही होती है और उनको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जा रही होती हैं। कहीं पर कोई वीक पॉइंट अगर देखा जाता है तो वो यहाँ से हमारे बाला अफसरान उनको इंस्ट्रक्शंस देकर वो वहाँ से वीक पॉइंट को दूर किया जाता है। बिल्कुल ये सूरत हाल है। यहाँ पर ऑफिसर्स जो है वो यहाँ आकर डायरेक्शंस देते हैं और डायरेक्शंस देने के बाद जो है वो इस SSU के जवान जो है वो उस पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं SSU में और हमारे साथ मौजूद हैं DIG सिक्योरिटी मकसूद अहमद साहब। मकसूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। हमने पूरा SSU ऑफिस और SSU ट्रेनिंग देखा है। पुलिस रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट होता है, बात की जाती है, बातें की जाती हैं। क्या समझते हैं, आज तो हमें लगा कि यार पुलिस रिफॉर्म्स आ चुके हैं। क्रेडिट गोज टू यू। Thank you very much for the appreciation and welcome to SSU and Security Division. जब हम बेहतरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करते हैं। तो जहाँ पे भी आप सर्व करते हैं, आप कोशिश होती है कि वहाँ पे आप चीज़ें बेहतर करें। हम अपनी वीकनेसेस को गवर्नमेंट्स पे डाल देते हैं कि जी वो उन्होंने करने नहीं दिया या वहाँ से रेजिस्टेंस थी। अगर आपकी विल हो, अगर आप बेहतरी करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, इसी तरह की लिमिटेशंस में रहते हुए ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की है। अगर हम सिंध पुलिस का या पाकिस्तान पुलिस फोर्सेस का एक कंपोनेंट ठीक कर सकते हैं तो बाकी चीज़ें भी हम ठीक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे आया आपको? यू आर फाउंडर ऑफ SSU। किस तरीके से कॉन्सेप्ट आया? और कॉन्सेप्ट आने के बाद आता तो कॉन्सेप्ट सबको है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की फेज में बड़ा मुश्किल होता है, या हो नहीं पाता या होता नहीं है। कॉन्सेप्ट आया, इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे मुमकिन हुआ सारी चीज? आमद सबको होती है मगर प्रैक्टिकल नहीं होता, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ये ऐसे ही है कि जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो वो फियर ऑफ एक होता है ना पुलिस अफसर से डरने का, और वो चीज़ जो जब आप नॉर्मल कम्युनिटी होते हैं तो वो फ्रेंडलीनेस नहीं थी, वो हमने कभी देखी नहीं। मेरा इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ है, तो एंटी डकैत ऑपरेशन से लेके फिर बाकी जो चीज़ें, जब कराची ऑपरेशन था तो उस वक्त हम खुद पुलिस में आ चुके थे। तो वो जो क्राइम और उसकी नॉर्मल लिविंग की एक जंग थी, एक क्रिमिनल और नॉर्मल बंदे की, उसके अंदर पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
پھر جب ہم باہر گئے, آئی واز آن اسکالرشپ ان لندن, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک جو پولیس آفیسر ہے اس کے اشارے پہ سیدھی لائن ہو جاتی اور کوئی کمپلین نہیں ہوتی اور دے ٹرسٹ ہم. تو وہاں کا آفیسر جب کمیونٹی کا ٹرسٹ لے سکتا ہے تو ہم میں ایسی کیا برائی ہے کہ ہم یہ ٹرسٹ اپنی کمیونٹی سے نہیں لے سکتے, اور بالکل ہمارے اندر ہی خرابی ہوگی تو ہم نے وہ ٹرسٹ نہیں لے پائے, تو ہمیں اپنی خرابیاں ٹھیک کرنی پڑیں گی. تو یہ ایک کوشش تھی ہماری, ایک کاوش تھی کہ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, اپنے جو افسر و جوان ہیں ان کو بہتر طور پہ ٹرین کریں, ان کو کانفیڈنس دیں اور ان کو ان کے ویلفیئر کا خیال کریں. تو یہ ایک اس چیز کی مثال ہے کہ ہم نے ان چیز کو بہتر کیا گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. اور جب یہ آئیڈیا ہم نے اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی فیڈرل میں بھی, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ٹائم تھا جی, تو ان کو جب یہ پروپوزل دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ویل ٹرینڈ فورس ہو جو بہتر طور پہ کام کرے, تو ان کے لیے آپ کو ان کی تنخواہیں بڑھانی پڑے گی, ان کی ٹریننگ کو بہتر کرنا پڑے گا, ان کو اکوپمنٹ اپ گریڈ دینا پڑے گا. تو ان ساری چیزیں انہوں نے اپروو کی اور ان کی ہیلپ کے ساتھ ایس ایس یو کی بنیاد رکھی گئی. اور جو نارملی لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ کچھ نہیں ہوا, تو سائیں قائم علی شاہ سی ایم تھے, یہ ان کی بڑی تنقید کر رہے ہیں, ہم بھی تنقید ہم نے سنی, میڈیا میں دیکھی ہے, انہی کے ٹائم کی بنی ہوئی ہے. اگر اس ٹائم پہ جس کے خلاف آپ اتنی تنقید کرتے ہیں اگر اس طریقے کا انٹرنیشنل ادارہ بن سکتا ہے, تو اس ملک میں کسی بھی گورنمنٹ کے اندر کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ کی ویل بہتر ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو. کارل مارکس نے اپنے کتاب میں ایک میں لکھا ہے کہ اگر انقلاب آپ کو لانا ہے تو انقلاب لانے کے لیے جو انقلاب لانے والے لوگ ہیں, کارکن ہیں, ان کی حالت تبدیل کریں. ایس ایس یو کی حالت, جوان کی حالت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی ہمیں, کیا میکینزم بنایا؟ میرٹ. ہم نے اس کی پوری بنیاد جو ہے 100% میرٹ پہ رکھی ہے. یہاں پہ کوئی بھی بندہ اگر جوائن کرنا چاہتا ہے, ایک سیٹ پروسیجر ہے, اس کے تھرو اس میں وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں. ایس ایس یو کی میرٹ کو انشور کرنے کے لیے ہم نے جو سلیکشن پروسیجر رکھا, اس میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی جو کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, دیٹ از سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ. سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ بیسیکلی آرم فورسز میں جتنے افسر جاتے ہیں, خالی افسر جتنے افسر جاتے ہیں, ان کی آئی سی ایس پی کے اندر سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, از ہی سوٹیبل فار دا جاب اور ناٹ. تو وہ جو چیز لرن کی میں نے ایز اے ایکس نیول آفیسر, تو میں نے وہ چیز یہاں پہ اڈاپٹ کی. اور ان کی جو ٹیمز تھیں سائیکولوجیکل جو آئی سی ایس پی کی تھی, ان کے تھرو ہم نے یہ ٹیسٹ کروائے. تو باقی جو چیزیں ہم اس کی چیک کرتے ہیں تو ہم اس کے مائنڈ کو بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کے 6 فٹ کا بندہ ہے اور بالکل فزیکلی فٹ ہے, مگر اس کے رجحانات جو ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ آگے جا کے نقصان پہنچا کہیں ایکسٹریمسٹ پوزیشن ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف تو نہیں ہے, کہیں اور ریلیجیس گروپ کی طرف تو نہیں ہے جو کہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی میں ہے, یا پھر اس طرح کے رجحانات کے پبلک کو نقصان پہنچا ہے. ان لوگوں کو ہم وہیں سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور جو لاٹ میں جو بیسٹ ہوتے ہیں فزیکلی, مینٹلی اور جو سائیکولوجیکلی ٹھیک ہوتے ہیں, ان کو ہم اپوائنٹ کرتے ہیں. ایک چیز سمجھنا چاہیں گے, پولیس ریفارمز دیگر شعبوں میں کس طرح سے ممکن ہے؟ ایس ایس یو کے علاوہ دیگر ایک تھانہ کلچر ہے جہاں پر عام شخص جانے سے بھی کتراتا ہے, وہاں پر کیسے لایا جا سکتا ہے یہ پولیس ریفارم؟ دیکھیں, تھانے والے بھی ہمارے ہی بچے ہیں, ہماری جوان ہیں. اگر آپ ان کی ویلفیئر کا خیال کریں, ان کو فیسلٹیز دیں, ان کو جو ان کی ڈیوٹی ٹائمنگس ہیں وہ ریزنیبل کریں, اور ان سے آپ انسانوں کی طرح کام لیں, تو وہ آگے اس طریقے سے بیہیو کریں گے. بیسیکلی جو نیچے کمانڈ کا جو اسٹرکچر ہے, نیچے تک ویلفیئر نیچے نہیں پہنچ پاتی. جو کمانڈر ہوتا ہے سینئر لیول پہ, اگر وہ کرنا بھی چاہتا ہے تو ہمارا ایک کلچر ایسا بنا ہوا ہے کہ جو نیچے جو عام سپاہی ہے وہاں تک وہ میسج نہیں جا پاتا. تو جو ایس ایچ اوز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نفری کو کیسے لے کے چلتے ہیں. لائٹر موڈ جاننا چاہیں گے, آپ فورسز سے تعلق رکھتے ہیں, یونیورسٹیز ایک ریسرچ ہے, یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں ڈرگز اور دیگر چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایک پازیٹیو پہلو آج ہم اپنے پروگرام میں دکھا بھی رہے ہیں سندھ کا. کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کس طریقے سے کرائم فری سوسائٹی کا قیام ہو سکتا ہے؟ اگر بندے کو بھوک لگی ہے اور اس کو کوئی آپشن نہیں مل رہا تو اس نے چوری کرے گا اور اس میں پکڑا جائے گا, مارا جائے گا.
اس چیز کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ پولیس ٹھیک ہوگی تو کرائم نہیں ہوگا. پولیس اگر 100% ٹھیک بھی ہے, اگر اس کو باقی اپارچونیٹیز نہیں مل رہے تو, اور دوسری بات یہ کہ ساری اپارچونیٹیز ہوتے ہوئے بھی لوگ کرائم کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک ضروری نہیں ہے کہ اس کا پیٹ بھرا اور کرائم نہ کرے. تو ایک سوسائٹی کا ایک کمپوننٹ ہے, جہاں نیکی ہے وہاں برائی بھی ہے, تو یہ نیکی اور بدی کی جنگ چلتی رہے گی. ایس ایس یو کا جوان بننے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے؟ ایس ایس یو کے بیسک کرائیٹیریا کہ آپ کو میٹرک کی تعلیم ہونی چاہیے, فزیکلی آپ فٹ ہونے چاہیے, اور جو ایگزام ہے وہ آپ سارے پاس کریں. جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی ریکروٹمنٹ اناؤنس کی ہے, 2000 ویکنسیز ہیں, اس میں لوگوں نے اپلائی کیا پورے سندھ سے, سندھ کے ڈومیسائل والے جو ہیں, اور ابھی تک جو اپلیکیشنز ہوئی ہیں 150,000, 1.5 لاکھ کے قریب اپلیکیشن ریسیو کی. اب اس کو ہم اسکروٹنائز کریں گے تھرو تھرڈ پارٹی. ایک بہترین ادارے میں بیٹھے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے, اور قوم کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا ہے, اور ہمارے بڑوں نے, ہم نے شاید وہ پریشانیاں نہیں دیکھی جو ہمارے بڑوں نے دیکھی ہیں, اور جو وقت جس طریقے سے ہمیں آزادی ملی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, اور ہم اپنے گریبانے میں کبھی نہیں جاگا کہ ہم نے کیا کیا ملک کے لیے. تو بی پازیٹیو اینڈ لو یو کنٹری, اور اس میں جو بھی آپ کو دے سکیں ملک کے لیے, لینے کے بجائے دے سکیں, تو دیٹ ول بی دی لیگیسی یو ول بی لیونگ بیہائنڈ. اپنے ایس ایس یو کے جوانوں کے لیے کوئی لفظ؟ دیکھیں, کیپ ڈوئنگ گریٹ ورک اینڈ نیشن از پراؤڈ آف یو اینڈ میک دیم مور پراؤڈ. بہت شکریہ ڈی آئی جی مقصود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز, ہم نے ایس ایس یو کے مختلف جو ٹریننگز دینے کے حوالے سے مرحلے ہیں وہ دکھائے, ایس ایس یو کے جو موک ایکسرسائزز ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. کسی اور پروگرام میں کسی اور جگہ سے آپ کو دکھائیں گے ایک پاکستان کا پازیٹیو پہلو, پازیٹیو پرسپیکٹو, ادارے کیسے کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. فی الحال میری ٹیم بجاز صدیقی, عبداللہ بدر, حماد اور دیگر جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے ان کے ساتھ دیجیے اجازت. ابھی لیتے ہیں آپ سے اجازت, اور دوسرے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.